دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل، حق کی آواز۔ اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يهدي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین کرام، سٹی انڈیا ٹی وی کے پروگرام پیغام دین میں آپ سب کا استقبال ہے۔ مسجد الاقصی، سرزمین فلسطین، ملک شام کی تاریخ اور اس کی ہسٹری سلسلے وار آپ کے سامنے بیان کی جا رہی تھی، جس کا یہ 15واں ایپیسوڈ ہے۔ محترم ناظرین کرام، پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے بیت المقدس سے، جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا مقدس سفر اور بڑے معجزات میں ایک معجزہ معراج کا تھا، جب فلسطین سے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا سفر شروع ہوا اور یہ مقدس سفر تھا، تو فلسطین اور سرزمین مقدس کے ضمن میں سفر معراج کی کچھ جھلکیاں آپ کے سامنے بیان کرتے ہوئے بتایا گیا تھا پچھلے ایپیسوڈ میں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ جو سب سے بڑا تحفہ اور انعام معزز ترین جگہ پر بلا کر دیا گیا تھا، اس کی کچھ تاریخ اور اس کے متعلق کچھ آپ کو کہا گیا تھا۔ وہ تحفہ نماز کا تحفہ تھا، اور یہ انعام بھی آپ کے سامنے تذکرہ کیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ اعلان کیا، یہ ندا دی کہ میرے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم، آپ کا امتی جب آپ 5 نمازیں لے کر کے جا رہے ہیں، آپ کا کوئی ایک امتی ایک نماز پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی کے اصول میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادتیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنتوں میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا۔ یعنی یہ کہ دی گئی تھی 50 نمازیں، رہ گئی 5 نمازیں، لیکن آپ کا امتی جب کبھی ایک نماز پڑھے گا، اس کے عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نمازوں کا ثواب دیں گے۔ تو 5 نمازیں کوئی شخص ادا کرے گا تو اسے صرف 5 نمازوں کا نہیں بلکہ 50 نمازوں کا مکمل ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ادا کیا جائے گا۔ اور یہ ایک ایسا سلسلہ، ایک ایسا تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تھا، جس کے متعلق علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب کو حاصل کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہات کو اپنی طرف مبذول کروانے کے لیے سب سے بہترین اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دیے گئے تحفوں میں سے ایک تحفہ تھا۔ دوسرا ایک اور تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو دیا گیا، وہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مفاتیح السماوات والارض ہے، یعنی آسمان اور زمین کے خزانوں کی چابیاں سفر معراج میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو دی گئی۔ وہ کیا ہے؟ وہ 2 آیتوں کی شکل میں ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں شروع ہوتی ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور دوسری آیت اسی کے بعد والی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ یہ دوسرا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے دیا گیا۔ ان دونوں آیتوں کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہم لگا سکتے ہیں کہ یہ پہلے تو نازل ہو چکی تھی۔ قرآن کریم کا جب سلسلے وار وحی کا سلسلہ جاری تھا، اس میں ایک مرتبہ یہ آیتیں نازل ہو چکی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 آیتوں کی محتم بالشان ہونے
اور ان 2 آیتوں کی بے بہا نعمت اور بہت بہترین تحفہ ہونے کو بتانے کے لیے معراج کے سفر پہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے قریب کیا تو ان آیتوں میں اس بات کا بھی اشارہ دیا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے قریب بلایا اور پھر وہ اور زیادہ قریب ہوئے فاوحى الى عبده ما اوحى تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے نبی پر جو وحی کرنا تھا سو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا. تو ان میں سے ایک تحفہ یہ بھی آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. ان آیتوں کو پڑھتے رہنا چاہیے. بڑے فوائد اور بڑے فضائل اس کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے ہیں. چنانچہ آپ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ پچھلے ایپیسوڈ میں کہ آئندہ ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے ان واقعات کو بھی بتایا جائے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سفر مقدس میں جنت اور جہنم کی سیر کروائی. اور اس جنت اور جہنم کی سیر کروانے میں کچھ لوگوں کی بدحالی جو جہنم میں ہو رہی تھی ان کے پاس سے بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا گزران ہوا اور جنت میں بھی کچھ ایسے واقعات پیش آئے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں آنے کے بعد ارشاد فرمایا. تو سب سے پہلی چیز ہم یہاں سے شروع کریں گے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جہنم کی سیر کرائی گئی اور ان میں کچھ واقعات پیش کیے گئے. میں بھی اس نیت سے آپ کے سامنے بیان کروں تاکہ ہم ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کریں کیونکہ اس کا نتیجہ پہلے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیا گیا اور وہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اور پھر جب ہم اس کو بار بار سنیں گے اور اللہ نے مجھے بھی توفیق دیا آپ کے سامنے بیان کروں تاکہ ہم ایسے گناہوں کی تلخیوں کو اور ایسے گناہوں کی انتہا اور ایسے گناہوں کے اواخر کو اور اس کی وعیدوں کو اور اس کی سختیوں کو سننے کے بعد ہمارے دل سے ہم ان گناہوں کو چھوڑ سکیں. سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر چند ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جو اپنے سینوں کو اپنے ناخنوں سے چھلنی کر رہے تھے. اتنا خطرناک انداز میں اپنے سینے کو چیر رہے تھے اور لوچ رہے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غور کیا تو اللہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی پوری کیفیت ارشاد فرمائی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ان لوگوں کے ناخن یہ دنیاوی ناخن نہیں تھے کہ جو کاٹنے پہ کٹ بھی جائے اور توڑنے پہ ٹوٹ بھی جائے. وہ تانبے کے بڑے سخت ترین اور بہت ہی زیادہ چبھنے والے اور بہت ہی زیادہ تکلیف پہنچانے والے تیز ترار ان کے ناخن تھے. انہوں نے اس سے اپنے سینوں کو چھیلنا شروع کیا اور وہ بالکل لوچ رہے تھے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ اتنی بدحالی کا عالم ان کا کہ وہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں اور تکلیف کے باعث خون ہو رہے ہیں جہنم میں ایک طرف بیٹھے ہوئے. لیکن وہ حالات دیکھ کر بہت زیادہ تکلیف اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ہوئی اور وہ لوگ بے انتہا تکلیف میں تھے. تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ چغل خوری کرنے والے ہیں، یہ غیبت کرنے والے ہیں، یہ اپنے بھائیوں کی برائی کرنے والے ہیں. جب کبھی یہ لوگ تنہائی میں سرگوشیاں کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی کا ٹھٹا اڑاتے تھے اور کسی کا مذاق بناتے تھے اور کسی کے نام کی دھجیاں اڑاتے تھے اور کسی کی چٹھی اڑایا کرتے تھے اور کسی کی چٹھی اٹھایا کرتے تھے. یہ الفاظ سب کے سب آج کل چل رہے ہیں. اسی کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرتے ہیں. اب جب بات آ ہی گئی غیبت کی تو میں کچھ آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ غیبت کسے کہتے ہیں. آج کل لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مولانا جو برائی ہم نے کسی کے اندر دیکھی اس چیز کو ہم نے بیان کر دیا تو ہم تو سادہ لوگ انسان ہیں، ہم کسی کے اوپر الزام تھوڑی لگا رہے ہیں. تو جب ہم الزام نہیں لگا رہے ہیں تو اس میں غیبت کا کیا شعبہ ہے؟ اس میں کسی کی برائی کا کیا شائبہ ہے کہ جو اس نے کیا اسی کو بیان کر رہے ہیں. تو آپ اس حقیقت سے بالکل ناآشنا ہے کہ اسلامی شریعت اگر ہوتی اور کوئی انسان کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرتا
تو اس کے لیے 40 کوڑوں کا حکم ہوتا ہے کہ اس نے اس کی غیبت کی، غیبت کہا جاتا ہے۔ اور اسی کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، زنا کرنے سے زیادہ بدترین گناہ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا ہے۔ اور دوسری چیز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ غیبت اسی کو کہا جاتا ہے کہ کسی کے اندر کوئی گناہ ہو، کوئی غلطی ہو، کوئی خامی ہو، کوئی کمی ہو، انسان اس کی غیر موجودگی میں دوسروں کے سامنے اس کا تذکرہ کرے، اس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ اور اگر انسان اس سے تھوڑا سا ایک قدم آگے بڑھ کے یہ معاملہ پیش کرتا ہے، یعنی یہ کہ کسی کے اندر کوئی برائی نہیں ہے، کسی کے اندر کوئی برائی نہیں ہے اور وہ اس کی طرف کسی برائی کو منسوب کرتا ہے، تو اس کو غیبت نہیں کہا جائے گا بلکہ اس کو تو تہمت کہا جائے گا۔ اسلامی شریعت اگر ہوتی تو اس کے لیے 80 کوڑوں کا حکم ہوتا کہ 80 کوڑے اس کو مار کے ختم کر دیا جائے، کیونکہ اس نے فلاں بندے پر تہمت لگائی ہے۔ تو غیبت تو سمجھ میں آ گیا کہ کوئی ناچنے والی اگر ہے تو اس کو ناچنے والی کہنا یہ غیبت ہے پیٹھ پیچھے۔ اور کوئی کسی سے اگر چوری کا گناہ سرزد ہو گیا تو اس کو چور کہنا یہی تو غیبت ہے۔ کسی سے اگر کوئی برائی ہو گئی، نماز چھوٹ گئی، اس کو بے نمازی کہنا یہی اگر اصل غیبت ہے۔ کوئی اگر یہ چاہتا ہے کہ میں کسی کی اصلاح کروں تو پیٹھ پیچھے برائی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ جس شخص کے اندر کوئی گناہ ہے اس کے سامنے جا کے اس کو آئینہ دکھانا کہ بھئی دیکھو آپ سے یہ غلطی ہو گئی، یہ گناہ ہو گیا، اس کو صحیح کرے، اس کا فائدہ بھی ہے، نصیحت ہوتی ہے۔ ورنہ پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا کہ فلاں ظالم ہے، فلاں چور ہے، فلاں ناچنے والا ہے، فلاں سود خور ہے، اور فلاں ایسا ہے، فلاں کے بد اخلاق ایسے ہیں، اور فلاں شخص نے اس طریقے کے کارنامے انجام دیے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو وہ بیان کر رہا ہے اسی کو کہا جاتا ہے یہ غیبت ہے۔ تو اسی کے متعلق کہا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کی بدحالی دیکھا کہ ناخون تانبے کے ہیں اور وہ اپنے سینوں کو چھلنی کر رہے ہیں، اس سے خون ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے وہاں سے، آپ نے دیکھا کہ چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بڑی تکلیف کے عالم میں، ان کے پیٹ بہت زیادہ بڑے ہیں۔ کتنے بڑے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کے پیٹ ایسے ہیں جیسے ایک 2-4 روم کا ایک کمرہ بنا دیا جائے، بڑے ہال بنا دیے جائے، اتنا بڑا روم کہ لوگ اس کے اندر اپنی زندگی بسر کر سکتے ہیں، آرام سے رہن سہن کر سکتے ہیں، ساری سہولیات اس میں فراہم ہو سکتی ہے، ایسے بڑے بڑے ان کے پیٹ ہیں۔ اور ان کے پیٹوں میں دیکھا گیا کہ اس میں سانپ بھی ہیں اور بچھو بھی ہیں جو انہیں کئی ایسی جگہوں پہ ڈس رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کی جان نکلتی جا رہی ہے، اور وہ بے چینی کے عالم میں برداشت نہیں کر سک رہے ہیں، اور ان کے زہر کو وہ برداشت نہیں کر کے مر رہے ہیں۔ پھر انہیں اٹھایا جا رہا ہے اور ان کا پیٹ ویسے ہی ہے، باہر سے دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پیٹوں میں سانپ ہے اور بچھو ہے اور طرح طرح کے ڈنک مارنے والے اور طرح طرح کے تکلیف دینے والے ایزا اور موذی جانور اس کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے جانور ان کے پیٹوں میں موجود ہیں اور وہ انہیں ڈھسے جا رہے ہیں اور زہر پھیلاتے جا رہے ہیں، اور وہ تکلیف سے بے حال اور بدحال ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ سود خور ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی یہ سود خور ہیں، دنیا میں رہتے ہوئے پیسوں پر پیسے کمانے والے، پیسوں کو تجارت میں لگا کر پیسے کمانے والے، یہ تو بزنس ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کے لیے برکتیں عطا فرمائی، التاجر الامین التاجر الصادق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جو سچا اور نیک تاجر ہے اور امانت دار تاجر ہے وہ قیامت کے دن شہداء میں سے ہوگا، نیکوکاروں میں سے ہوگا اور امانت داروں میں سے اس کا حشر کیا جائے گا۔ لیکن جو بزنس کرنے کے بجائے وہ سود خور ہے، انٹرسٹ پہ اپنا کاروبار چلاتا ہے، مٹی کا کاروبار چلاتا ہے، اور بینکوں میں اپنے زیادہ پیسہ رکھ کر اس میں جو پیسے آتے ہیں وہ کھاتا پیتا ہے، تو انہی کے متعلق کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پیٹ کمروں جیسے ہے اور اس میں سانپ اور بچھواں دوڑ رہے ہیں، کیا تکلیف ہوگی
اور کیا انتہا کی تکلیف ہوگی اور کیا بلا کی اس کے اوپر مصیبت آئی ہوگی اور وہ کیا بے چینی ہوگی جس کو انسان تصور نہیں کر سکتا۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ سود خور ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سے آگے بڑھے، کچھ اور بدحال لوگوں کی بدحالی آپ کے سامنے پیش کی گئی، انشاءاللہ وقفے کے بعد اس کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ Cosmic Break Zone CBZ number one ہے CBZ۔ کاسمک بیک زون جو شہر محبوب نگر کی مشہور و معروف بیکری ہے، جو ذائقے کے لیے ہی نہیں بلکہ بچوں کو سرور پہنچانے والے ماحول کے ساتھ بڑوں کے ذائقے کا بھی خاص خیال رکھتی ہے۔ ہماری خصوصیت یہ ہے کہ زبان پر رکھتے ہی گھل جانے والے کیک، کارٹون نما کیک، اسپیشل کیک، ایگ لیس کیک یہاں پر دستیاب ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ذائقہ سے بھرپور پیزا، برگر اور کئی اقسام کے آئس کریم اور خاص بسکٹ اور کئی ہمہ اقسام کی بیکری آئٹم اور شیر مال میٹھے کی روٹی، اصلی گھی اور میوہ جات سے بھرپور ڈرائی فروٹ کے روٹ واجبی دام پر یہاں دستیاب ہے۔ آپ اپنے گھروں کی شادیوں اور دیگر تقریبات کے لیے بھی سویگی کے ذریعے اپنا آرڈر بک کروا سکتے ہیں۔ پھر دیر کیوں، تشریف لائیے۔ کاسمک بیک زون جو ریاست تلنگانہ کی جانب سے نمبر 1 بیکری ایوارڈ کا خطاب لے چکا ہے۔ ہمارا پتہ ہے کاسمک بیک زون نزد HDFC بینک گورنمنٹ ہاسپٹل روڈ محبوب نگر۔ ایک بار کھانے جو آئے یہاں، بار بار آنے کو چاہے یہاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، وقفے سے پہلے آپ کے سامنے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ان لوگوں پر سے گزر کا تذکرہ بتایا گیا جہنم کی سیر کرتے ہوئے، کہ جن پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا کہ کیا حال سود خوروں کا ہوا، کیا حال غیبت کرنے والوں کا ہوا، اور پھر آگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بڑے ہیں تو کچھ لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پڑے ہوئے ہیں اور انہیں کچھ فرشتے بڑے بڑے پتھروں سے ان کے سروں پر اس طریقے سے دے مار رہے تھے کہ ان کے سر پورے کے پورے چکنا چور ہو رہے تھے اور وہ بڑی تکلیف کے عالم میں تھے۔ جیسے ہی ایک بڑا پتھر ان کے سر پہ مارا جاتا، ایک اس کی بدحالی اور بدحواسی اور اس کی تکلیف کی وجہ سے ان کی جان نکل جاتی، وہ مر جاتے۔ پھر دیکھا گیا تھوڑی دیر میں کہ وہ زندہ ہو جاتے، وہ جیسی کی ویسی حالت میں آ جاتے، یعنی بس پھر ان کے اوپر سروں پر بڑے پتھر دے مارا جاتا اور وہ سر سارے کے سارے بالکل ختم ہو جاتے، پھر وہ مر جاتے، پھر ان کو زندہ کیا جاتا۔ اسی طریقے کا دور ان کے ساتھ تھا اور بڑی بدحالی میں وہ لوگ تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی کہ جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں جن کے سروں کے اوپر بڑی بدحالی کے ساتھ اور بڑی سختی کے ساتھ پتھروں کو مارا جا رہا ہے اور وہ مر جا رہے ہیں پھر زندہ ہو رہے ہیں؟ تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے جواباً عرض فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں میں سستی اور کاہلی کرتے ہیں اور نمازوں کو بڑی تیزی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ دو چیزیں، نماز نہیں پڑھنے والے ان کے لیے کتنا دردناک عذاب ہوگا اس بات سے اندازہ لگایا جاتا ہے۔ ان کے پاس سے گزر نہیں ہوا، لیکن ان لوگوں کے پاس سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ضرور ہوا جن کے متعلق جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو نمازوں کے دوران سستی اور کاہلی کرتے ہیں اور جو نمازوں کو تیزی کے ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی نماز کو اپنے ذمے سے نکال دینا، یہ ان کا منشا ہوتا ہے۔ حالانکہ نماز یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے لیے ہے، اللہ کی خشیت حاصل کرنے کے لیے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا اور اس کی توجہ کو اپنی طرف متوجہ کروانے کا اور اللہ کے تقرب کو حاصل کرنے کا یہ محتم بالشان عمل ہے۔ اور سفر معراج خاص طور پہ اسی وجہ سے کرایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے ملاقات کریں اور پھر انہیں ایک تحفہ دیں۔ تو یہ تحفہ دیا گیا تھا، یہ بہترین تحفہ دیا گیا تھا نماز کا۔ تو نماز میں جو سستی کاہلی کرتے ہیں،
جو نمازیں ادا نہیں کرتے اور نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اس میں بھی غفلت کا شکار ہوتے ہیں اور پھر نماز کو تیزی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، ان لوگوں کے اوپر ایسا وبال اور ایسی وعید اور ایسی سختی اور ایسا دردناک عذاب دیا جا رہا تھا کہ ان کے سروں پر بڑے پتھر ڈالے جا رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ کے رسول، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں ادا کرتے۔ اس کے آگے اللہ کے رسول علیہ السلام آگے بڑھے تو چند لوگوں پر سے ایسے لوگوں پر سے گزر ہوا جن کی شرمگاہوں پر کچھ چیتڑے لٹکے ہوئے تھے، بڑی بدحالی کے عالم میں تھے اور وہ بیل اور بھینسوں کی طرح چر رہے تھے، اور پھر وہ لوگ جہنم کے بڑے بڑے کانٹوں والے درخت کھا رہے تھے اور وہ لوگ جہنم کے پتھروں کو کھا رہے تھے، بڑی تکلیف کے عالم میں تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سوال کیا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال اور دولت دیا تھا، لیکن ان لوگوں نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ یہ لوگ مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان پر یہ عذاب آیا ہے۔ وہ عذاب یہ کہ بالکل بدترین تین قسم کے عذاب، ایک تو وہ جہنم کے پتھر کھا رہے ہیں، اور دوسرا وہاں کے کئی ایسے درخت جس کا قرآن کریم نے تذکرہ کیا کہ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون، کہ وہ لوگ زقوم کو کھا رہے ہوں گے اور وہاں کے کانٹے دار اور خاردار درختوں کو چبا رہے ہوں گے، کھا رہے ہوں گے، کہ جب وہ اس کو کھائیں گے تو قرآن کریم کی ان آیتوں میں اس کا تذکرہ ہے کہ جب وہ کانٹے دار درختوں کو کھائیں گے تو وہ اتنے زیادہ سخت ترین ہوں گے کہ وہ انتڑیوں کے اندر چبھ کر وہ پچھلے راستے سے سارے انتڑیوں کو بہا کر نکال دیں گے۔ اتنے زیادہ خطرناک اور اتنے زیادہ سخت وہ کانٹے ہوں گے، بھوک ان کو ایسی لگا دی جائے گی کہ وہ کچھ نہ کچھ جو سامنے آیا اس کو کھانے پر مجبور ہوں گے، اور سزا بھی ان کو ان کے عمل کے مطابق مل رہی تھی، سزا بھی ان کو ان کے عمل کے مطابق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مال دیا اور ان کو ایک سلیقہ طریقہ بتایا کہ یہ سارا مال تمہارا نہیں ہے، یہ دنیا امتحان کا آزمائش کی جگہ ہے، میں نے اس میں کچھ غریبوں کا حق بھی رکھ دیا ہے جس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے، یہ مال کا میل ہے۔ تو انہوں نے نہ تو حلال کو سمجھا نہ ہی حرام کو سمجھا، سارا کا سارا غبن کر جاتے تھے، نہ تو حلال کی فکر کرتے نہ ہی حرام کی فکر کرتے، نہ حرام سے بچتے نہ ہی حلال کی طرف چلتے، وہ زکوٰۃ بھی کھا جاتے، صدقات بھی کھا جاتے، غریبوں کا بھی کھا جاتے، یتیموں کا بھی کھا جاتے، سب کا سب بس جتنا آتا تھا وہ کھا جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسی ہی عذاب دیا کہ چیتڑے ان کی شرمگاہوں پہ لگا دیے، اور بیل اور خچروں کی طرح اور بھینسوں کی طرح یہ لوگ چر رہے ہیں، اونٹوں کی طرح چر رہے ہیں، جو ان کے سامنے آتا، زقوم آتا، کانٹوں کے درخت آتے، پتھر آتے، اور جو آتا وہ سب کا سب کھا جاتے، پھر انہیں پینے کے لیے پیپ دیا جاتا اور انہیں پینے کے لیے خون دیا جاتا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب ان کی طرف نظر کی، بڑی بدحواسی اور بڑی بدحالی کے عالم میں تھے۔ جبرائیل یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواباً عرض فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام، یہ لوگ وہ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ قرآن کریم نے بھی اس کو تذکرہ کیا، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ قرآن کریم نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ یہ تمہارا خزانہ ہے جس کو تم یہاں پر کھا رہے ہو، جو جمع کر کے رکھا کرتے تھے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کا آگے کی طرف چلنا ہوا۔ جب آپ آگے چلے اللہ کے نبی علیہ السلام، تو آپ نے دیکھا کہ چند لوگ بڑی تکلیف میں ہیں۔ وہ لوگ دو ہانڈیاں ان کے سامنے رکھی ہوئے ہیں، دو ہانڈیاں ہیں، ایک ہانڈی میں بالکل صاف شفاف گوشت ہے اور وہ تلا ہوا بھنا ہوا ہے، وہ لوگ اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے ہیں۔ ایک ہانڈی میں کچا اور سڑا ہوا گلا ہوا بالکل غلیظ بدبودار گوشت رکھا ہوا ہے، وہ لوگ اس کو کھا رہے ہیں، تکلیف محسوس کر رہے ہیں، ان کے کھانے کی وجہ سے انہیں بہت ہی زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، وہ واپس بھی نکل رہا ہے، اور ان کے کھانے کی وجہ سے اس کے سڑے ہوئے ہونے کی وجہ سے ان کے جسم پہ پھوڑے پھنسیاں ہو رہے ہیں اور وہ پھٹ کے مر رہے ہیں۔ پھر وہ لوگ اسی کی طرف جا رہے ہیں، صاف شفاف گوشت رکھا ہوا ہے اس کی طرف وہ ہاتھ نہیں بڑھا رہے ہیں، بلکہ ایسی ہانڈی میں سے کھا رہے ہیں جس میں سڑا ہوا بدبودار گوشت ہے۔
اور بالکل غلیظ گوشت ہے، اس کو وہ کھا رہے ہیں، جس کی وجہ سے بیماریاں اچانک ان کے اندر پیدا ہو رہی ہے اور وہ پھٹ کے سڑ کے گل کے مر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کتنی خطرناک ان کو تکلیف ہے، یہ کون لوگ ہیں، ان کو اتنی خطرناک تکلیف کیوں دی جا رہی ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے جواباً عرض فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جو اپنے حلال خواہشات کے ذرائعوں کو چھوڑ کر حرام کاری کی طرف منہ مارا کرتے تھے، یعنی جو شادی شدہ جوڑے ہیں، شوہروں کو چھوڑ کر عورتیں کسی اور کے پاس جا رہی ہیں، یا پھر شوہر اپنی بیویوں کو چھوڑ کر جو حلال ذریعہ اپنی خواہشات کو پوری کرنے کا، ان کو چھوڑ کر وہ حرام کاری کی طرف جا رہے ہیں، اس کو اللہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ لوگ زانی ہیں، یہ لوگ بدکار لوگ ہیں، ان کی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے انہیں یہ عذاب دیا گیا، اور انہی کے کیے کرے کے مطابق ان کو عذاب دیا جا رہا تھا کہ جو ہانڈی میں اچھا گوشت رکھا ہوا ہے، صحیح صاف شفاف بھنا ہوا تلا ہوا ہے، وہ اس کو چھوڑ رہے تھے، دنیا میں بھی وہ ایسے ہی چھوڑ رہے تھے، وہ غلط کاری کی طرف جا رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کے ہاتھوں کو ایسی ہانڈیوں کی طرف بڑھایا کہ وہ کھاتے تو اس سے پورے جسم میں ببولے آ جاتے اور وہ اس کی وجہ سے پھٹ جاتے اور پھر مر جاتے، پھر انہیں زندہ کیا جاتا، پھر وہ کھاتے، پھر وہ ایسے مر رہے تھے۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے لے کر آپ کو جہنم کی سیر کے مکمل ہونے کے بعد پھر آپ جنت کی طرف آئے۔ تو جیسے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں پہنچے، سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غور کیا تو کوئی قرآن سنانے کی آواز سنائی جا رہی ہے، بہترین قرآن سنایا جا رہا ہے۔ تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ علیہ السلام نے سوال کیا کہ جبرائیل، یہ تو نعمان بن حارثہ کی آواز ہے، ابھی جنت میں انٹری ہوئی ہے، داخلہ ہوا، یہ تو نعمان بن حارثہ کی آواز ہے اور میں نے تو اسے دنیا میں زندہ دیکھ کر آیا ہے، وہ قرآن پڑھتے ہوئے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، کعبۃ اللہ حرم میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی آواز جنت میں حور و ملائک سن رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں سن رہی ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ کیا اس کا انتقال ہو گیا؟ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے سچ فرمایا ہے، یہ نعمان بن حارثہ کی آواز ہے۔ نعمان بن حارثہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کے طور پر ان کے مرنے سے پہلے انہیں یہ انعام عطا کیا ہے، جس کی وجہ سے ساری کی ساری جنتیں نعمان بن حارثہ کی آواز سے گونج اٹھتی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا کہ وہ کیا ماجرا ہے، وہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے انعام دیا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ نعمان بن حارثہ نے اپنی ماں کی خدمت کی، اور ایسی خدمت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بہت زیادہ پسند آئی۔ تو اس خدمت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا میں رہتے ہوئے ایسا زبردست انعام دیا کہ جب کبھی وہ ماں کی خدمت کے بعد اپنی قرآن کو کھول کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کسی مائک اور بغیر کسی ایسے ساؤنڈ سسٹم کے ساتوں آسمان کو چیر کر جنت کی بہترین فضاؤں میں ان کی آوازوں کو گونجا دیتا ہے، اور وہ ساری کی ساری حور و ملائک اور اللہ کی نعمتیں اس کو سن کر لطف اندوز ہوتی ہے، فیضیاب ہوتی ہے۔ تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے نبی کو فرمایا کہ ماں کی خدمت کا نتیجہ ہے نعمان بن حارثہ کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں کو چیر کر جبرائیل حضرت نعمان بن حارثہ کی آواز کو جنت میں پہنچا دیا ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنت کے ایک محل میں گزر رہے تھے، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پروں کو کھولا دو اور وہاں سے اڑنے لگے۔ تو تھوڑا سا دور چلے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی آگے گئے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبرائیل، یہ کس کا محل ہے جنت میں، یہ کس کی جنت ہے، اتنی بڑی اور اتنی عالی شان، اور اس کے اندر کیسی اللہ کی نعمتیں ہیں، وہ تو ہم دنیا میں رہتے ہوئے اتنا ہی بیان کر سکتے ہیں جتنا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے سامنے بیان کیا ہے۔ کئی ایسی نعمتیں جنت میں ہوگی جس کا تذکرہ بھی نہیں ہوا، اور بے بہا نعمتوں کے خزانے جنت میں رہیں گے۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل ہے، میں نے تو آپ کے سامنے صرف 2 پر کھول کر کے تھوڑا سا اڑا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایک مرتبہ یہ حکم دیا کہ جبرائیل،
اگر تم چاہتے ہو تو اپنے سارے پروں کو کھول کر یہاں پر اڑو، سیر کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے بڑے پر جبرائیل علیہ السلام کو دیے کہ ایک پر جبرائیل علیہ السلام کا اتنا بڑا ہے کہ ان کا ایک پر جب کھولا جائے تو زمین اور آسمان سے بھی زیادہ بڑا ہے، پوری کی پوری دنیا سے زیادہ بڑا ایک پر ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا۔ تو وہ 70,000 پر، تو وہ کتنے بڑے پر ہوں گے، وہ دنیا سے کتنے بڑے ہوں گے جبرائیل علیہ السلام، اور اس میں اپنے پروں کو کھول کر کے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک ہی مرتبہ اپنے پورے پروں کو کھولا ہوں، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنت میں، اور یہ ان کا ایک محل ہے۔ ایسی کئی جنتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نام کر رکھی ہے، یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل ہے۔ میں اس میں اپنے 70 پروں کو کھول کر ایک مدت تک اڑتا رہا، ایک مدت دراز تک اڑتا رہا، اور میں نے پوری سیر کرنے کے بعد جب میں تھک گیا، نیچے اتر گیا، تو پھر میں اس کی پیمائش بھی نہیں کر سکا، اور اس کے کتنا وسیع اور عریض یہ محل ہے اور کتنا لمبا چوڑا یہ محل ہے، اس کا میں اندازہ نہیں لگا سکا۔ تو یہ ادنا سا محل ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے 70 پروں کو کھول کر اڑ رہے ہیں اور تھک رہے ہیں، پھر بھی جا کے وہ اس کی پیمائش نہیں کر سک رہے ہیں۔ تو کتنی بڑی اللہ کی جنت ہوگی، اور کتنا بڑا اس کا وسیع اور عریض میدان ہوگا، اور کیا وہاں کے احوال ہوں گے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کو آگے پورا کا پورا بتایا گیا۔ چند جھلکیاں اس کے انشاءاللہ آئندہ ایپیسوڈ میں، اگلے پارٹ میں آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري